اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب نے جو 10 سوالات احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کر رکھے ہیں، ان میں سے دوسرا سوال خود ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے۔ دوسرا سوال جو میں نے اٹھایا تھا، مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، ان کی وفات قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور جو روایات ان کی حیات پر دلالت کرتی ہیں وہ بیہودہ روایات ہیں، نعوذ باللہ بیہودہ روایات ہیں، ان کو پیش کرنا بیہودگی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب 50 سال تک اسی بیہودگی کا ارتکاب نہیں کرتے رہے تھے؟ مولوی صاحب، آپ 50 سال کی بات کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بیہودگی کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی ایک بار بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق جو بیہودہ، بے اصل اور متناقض روایات پائی جاتی ہیں وہ پیش کی ہی نہیں۔ ان کو پیش کرنا بیہودگی ہے۔ دراصل سیالوی صاحب نے یہاں بھی اپنی فطرتی بدیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 235 کی عبارت کے الفاظ تبدیل کر کے پیش کیے ہیں۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس عبارت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف ان روایتوں کو بیہودہ، بے اصل اور متناقض قرار دیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر چلے جانے سے متعلق پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ہم بخوبی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تھا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، صرف بیہودہ اور بے اصل اور متناقض روایات پر اس کی بنیاد معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق جن روایات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیہودہ، بے اصل اور متناقض قرار دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے تو ان میں سے کوئی ایک بھی روایت کبھی پیش کی ہی نہیں۔ ان کو پیش کرنا بیہودگی ہے۔ مولوی صاحب، ہمارا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق کوئی ایک بھی روایت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، البتہ ہم ضرور ایسی روایات آپ کے فرقے کے بانی اور آپ کے پیر یعنی تاجدار گولڑا شریف کی کتب میں دکھا سکتے ہیں۔ نہ صرف دکھا سکتے ہیں بلکہ انہیں بیہودہ، بے اثر اور متناقض بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ بریلوی امت کے بانی جناب احمد رضا بریلوی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق ایسی ہی ایک روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ انہی میں سے ایک کافر پر ڈال کر شبہ ڈال دیا گیا۔ جب اس خبیث پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آ گئی، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ کہتا ہے، میں تمہارا وہی ہوں۔ سب کہتے ہیں، ہم تجھ کو جانتے ہیں، تو وہی مکار ہے جس نے لوگوں میں فتنہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ سیالوی صاحب کے پیر جناب تاجدار گولڑا شریف اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون شخص ہے تم میں سے جس پر میری شباہت ڈالی جائے اور میری جگہ وہ مقتول ہو اور میرے درجے میں میرے ساتھ رہے؟ بس ایک نوجوان شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہی وہ شخص ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈالی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ بعد ازاں یہود کے جاسوس آئے اور اس شبیہ کو پکڑا اور اسی شبیہ کو مقتول اور مصلوب کیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بریلوی امت کے بانی فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک خبیث کافر تھا کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی اور جسے یہودیوں نے عیسیٰ سمجھ کر صلیب دے دی، جبکہ سیالوی صاحب کے پیر جناب مہر علی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایک ایسا صحابی رسول تھا
کہ جو درجہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا ملا۔ اب اگر یہ تناقض نہیں تو سیالوی صاحب ذرا آپ ہی بتائیں کہ تناقض اور کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر جانے سے متعلق روایات میں تناقضات کا مضمون یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ روایات تو تناقضات سے بھری پڑی ہیں۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سلسلے میں محض چند حوالے پیش خدمت ہیں۔ ان روایات میں تو یہ بھی ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے آئے تو اس وقت آپ کے ساتھ 17 صحابی موجود تھے، اور سب کے سب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی تھی، نہ کہ کسی ایک پر، اور یہودی پریشان ہو گئے تھے کہ کس کو پکڑیں۔ انہی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 17 نہیں بلکہ 12 حواری تھے، جبکہ ایک اور روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں، نہ 17 نہ 12، دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 13 حواری تھے۔ شمس الہدایہ کی روایت میں ناظرین دیکھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکان کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے، جبکہ ابن کثیر کی ایک اور روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس لکڑی کے قریب پہنچایا گیا کہ جس پر یہود انہیں صلیب دینا چاہتے تھے، دراصل اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھایا، نہ کہ گھر کے روشن دان کے ذریعے۔ ان روایات میں ناموں کا بھی اختلاف ہے کہ اصل میں وہ تھا کون کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ صلیب دیا گیا تھا۔ اب بھی اگر یہ مولوی ان روایات کو متناقض نہ مانے تو پھر اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اے مولویوں، کچھ تو کرو خوف خدا کا، کیا تم نے سنا تک بھی نہیں نام حیا کا؟ دوسری بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایات بے اصل ہیں۔ کیا سیالوی صاحب ان متناقض روایات کی سند کسی صحیح حدیث سے پیش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر تضادات سے بھری ہوئی ایسی روایات کہ جن کی سند کسی بھی صحیح حدیث سے پیش نہ کی جا سکے، اگر وہ بے اصل روایات نہ ہوئیں تو پھر اور کیا ہوئیں؟ تیسری بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر چلے جانے سے متعلق روایات بیہودہ ہیں۔ ناظرین، ایسی روایات کہ جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک دھوکے باز کے طور پر پیش کرتی ہوں، وہ بیہودہ نہ کہلائیں گی تو اور کیا کہلائیں گی؟ کیا ان روایات سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی دوسرے شخص پر ڈال کر یہود کو دھوکہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہادی ہے، یعنی وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی ہدایت کے سامان کرتا ہے، مگر یہ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے برخلاف خود یہود اور ان کی نسلوں کی گمراہی کے سامان پیدا کیے، کیونکہ تورات میں یہ ہے کہ جو صلیب پر جان دے وہ لعنتی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی اور پر ڈال کر اسے یہود کے ہاتھوں صلیبی موت دلوا دی، اور یوں یہودیوں اور ان کی نسلوں کو یہ باور کرا دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار میں حق بجانب تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایسے بہتان بہودگی نہیں تو اور کیا ہیں؟ بس ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق روایات بیہودہ، بے اصل اور متناقض ہیں، اور یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بحرف حقیقت پر مبنی ہے۔ سیالوی صاحب، اب اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ آن ایئر آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائی جانے والی روایات کے متعلق حوالہ جات اور دلائل کے ساتھ ثابت کریں کہ یہ روایات نہ تو بیہودہ ہیں اور نہ ہی بے اصل اور متناقض۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے۔ اب آخر میں ہم یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگرچہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے اور یہی خیال فرماتے تھے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، مگر آپ کا یہ عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح احادیث کے رائج الوقت عمومی تفہیم کے نتیجے میں تھا۔ اس عمومی عقیدہ کے باوجود اہل تقوی کی طرح آپ علیہ السلام کا یہ طریق تھا کہ آپ اخبار غیبیہ پر ایمان تو رکھتے تھے، مگر ان کو بیان کرتے وقت کسی ایک معنی پر اصرار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی تفصیل کو حقیقت کا علم رکھنے والے خدا کے سپرد کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے
کہ آپ علیہ السلام نے وفات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصراحت علم دیے جانے سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے متعلق اپنے عقیدہ کا اظہار محض ایک بار کیا، اور وہ بھی کسی ایک معنی پر اصرار کیے بغیر۔ چنانچہ اپنی پہلی کتاب یعنی ابراہین احمدیہ کے حصہ 4 میں آپ علیہ السلام لکھتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا، لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہیں، گویا ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے 2 پھل ہیں۔ اس واحد عبارت کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر اپنے ذاتی عقیدے کے حوالے سے نہیں کیا، نہ کبھی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت آسمان پر چلے جانے سے متعلق اس قسم کی بیہودہ اور متناقض روایات پیش کی کہ جن کا تفصیلی ذکر ابھی ناظرین نے دیکھا اور سنا ہے۔ البتہ سیالوی صاحب کے بڑے ضرور ان بیہودہ روایات کو نہ صرف پیش کرتے رہے ہیں بلکہ ساری عمر ان پر قائم بھی رہے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں ناظرین خود اندازہ لگا لیں کہ بیہودگی کا ارتکاب کون کرتا رہا ہے۔ بیہودہ روایات ہیں، ان کو پیش کرنا بیہودگی ہے۔